دوستو، جس درخت کو آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہو، اس درخت کے سائے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، پیارے نبی کا نام سن کر آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا، اور آپ بھی عاشق رسول ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ یہ پیڑ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہی ہے کہ 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد بھی یہ درخت آج بھی موجود ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس صحابی درخت کی زیارت کرنے پہنچتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی درخت کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے۔ کچھ روایتوں میں آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اس وقت آپ کے چاچا جناب ابو طالب ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت اہل قریش کے لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر تو گرمیوں میں شام کی طرف کیا جاتا تھا، جبکہ دوسرا سفر سردیوں میں یمن کی طرف کیا جاتا تھا۔ آپ کے چاچا جناب ابو طالب نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک تجارتی سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت گرمیوں کا موسم تھا، اسی لیے ان کی منزل تھی شام کی سرزمین۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ کچھ روایتوں میں ابو طالب اس سفر پر اکیلا جانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ جانے پر اصرار فرمایا۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ کو بتایا کہ بیٹا، سفر لمبا ہے اور راستے میں کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانے اور بے حد اصرار کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس قافلے کا حصہ بننا ہے۔ جناب ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا۔ اسی لیے آخر میں جناب ابو طالب اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر جانے کو تیار ہو گئے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، کیونکہ اسی سفر میں پہلی بار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بات دنیا کے سامنے آئی۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نبی کی محبت دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ سفر 546 عیسوی میں کیا گیا تھا۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا وادی شام تک پہنچ گیا۔ یہاں پر ایک گھنا چھایا دار درخت آیا۔ اس درخت کو دیکھ کر قریش کے لوگوں نے اس کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر قریش کا یہ قافلہ اس درخت کے سائے میں رک گیا، اپنے جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ اس درخت کے کچھ ہی فاصلے پر ایک گرجا گھر اور ایک عیسائی خانگاہ موجود تھی۔ یہاں پر کچھ عیسائی راہب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہی عیسائی راہبوں میں سے ایک کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام جرجیس تھا، لیکن زیادہ علم اور زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اسے لوگ بحیرہ کہنے لگے تھے۔ بحیرہ اس قافلے کو کھڑکی سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ اس قافلے میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا، لیکن جب اس نے اس قافلے کو پہلی بار دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں پر ایک بادل کا ٹکڑا چھایا کیے ہوئے ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، تپتی دھوپ تھی، اور اس دھوپ میں وہ لوگ جہاں جہاں بھی جا رہے تھے یہ بادل ان کا سایہ بن کے ان کے ساتھ ساتھ ہی چھاؤ کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ بہت حیران ہوا۔ اس کے علاوہ بحیرہ نے یہاں پر ایک اور معجزہ دیکھا۔ جب قریش کے لوگ یہاں پر رک گئے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر میں ان لوگوں میں سب سے چھوٹے تھے، اس لیے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے سارے لوگ بیٹھ جائے تو اس کے بعد میں کہیں پر تشریف فرما لوں گا۔ اب اس درخت کا سایہ کم تھا اور قافلے کے لوگ زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر اس درخت نے اپنی شاخیں پھیلا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی بحیرہ بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد جب قریش کا قافلہ اس درخت میں سستانے کے لیے رک گیا تو بحیرہ نے اپنے دوسرے راہبوں سے کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ اہل قریش نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی اس گرجا گھر اور خانگاہ کے راہبوں نے کسی بھی سفر کے دوران ان کی کھانے کی دعوت نہیں کی تھی۔ تو پھر اس دفعہ ایسی کون سی خاص بات ہو گئی کہ انہوں نے دعوت کی ہے؟ خیر،
اس کے بعد میں قافلے کے سارے لوگ کھانے پر خانگاہ کے اندر چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامان اور جانوروں کی رکھوالی کے لیے وہی چھوڑ گئے۔ اس کے بعد بحیرہ نے خود قریش کے لوگوں کے سامنے کھانا رکھا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ اس دعوت کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تلاش کے لیے کی تھی، کیونکہ وہ کئی کتابوں جیسے تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ وہ نبوت کی ساری نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یاد رکھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول اسلام سے پہلے اس بحیرہ کے شاگرد رہ چکے تھے۔ بحیرہ نے جب سارے لوگوں کو دھیان سے دیکھا تو اسے ان میں کچھ خاص نظر نہیں آیا، لیکن وہ بادل اور درخت کی شاخ والا معجزہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اسی لیے اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے کا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا ہے جو یہاں پر موجود نہ ہو؟ تو یہ سن کر قافلے کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہیں، سبھی یہاں پر موجود ہے۔ مگر اتنے میں دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم محمد بن عبداللہ کو وہی چھوڑ آئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی بحیرہ کہنے لگا کہ ہم پر لعنت ہو، ادھر ہم لوگ تو پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر وہ بھوکا رہ جائے۔ اتنا کہہ کر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دعوت پر بلوا لیا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی خانگاہ کے اندر اپنا قدم مبارک رکھا تو پورا خانگاہ روشن ہو گیا۔ اب بحیرہ کا دھیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ آپ جیسے ہی کھانے پر بیٹھے تو بحیرہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بحیرہ نے لات اور عزیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کیا۔ بحیرہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نبوت کی نشانیاں آ رہی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر لوں تاکہ میرا یقین پکا ہو جائے۔ اس کے بعد بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، جو میں پوچھوں اس کا صحیح صحیح جواب دینا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ان لات اور عزیٰ کے نام مت لو، مجھے جتنی نفرت ان سے ہے اتنی نفرت اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک مضبوط دلیل تھی، کیونکہ ایک بت پرست معاشرے میں آنکھیں کھولنے والے بچے کو بتوں سے اس قدر نفرت ہے جس قدر کی نفرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی نیند اور آپ کے خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو نبوت کی نشانی کا علم تھا اور اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب سوال جواب کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو اس کا یقین پکا ہو گیا۔ اسے اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ پھر بحیرہ نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو اس پر ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا پیچھے ہٹا اور پھر پوچھا کہ کیا یہ لڑکا واقعی میں آپ کا بیٹا ہے؟ تو اس پر ابو طالب نے پھر وہی جواب دیا، ہاں یہ لڑکا میرا ہی بیٹا ہے۔ تو یہ سن کر بحیرہ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات میں نہیں ہیں۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اس کے والد کا انتقال اس کے پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور کچھ سالوں کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ لڑکا ویسے رشتے میں میرا بھتیجا لگتا ہے۔ بحیرہ نے جب یہ تمام باتیں سنی تو اس کے بعد میں اس نے کہا کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے۔ اس کا نام اور اس کی کئی پیشن گوئی یا کئی کتابوں میں موجود ہے جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ آپ ایسا کرو، اس لڑکے کو یہیں سے واپس گھر لے جاؤ۔ اگر رومیوں اور یہودیوں کو اس لڑکے کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب ابو طالب نے یہ سنا تو انہوں نے وہیں پر اپنا سفر ترک کر دیا اور وہیں سے واپس مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ قریش کے باقی لوگوں نے بھی بحیرہ کی یہ تمام باتیں سنی، لیکن انہوں نے اپنی بد نصیبی کی وجہ سے ان باتوں پر خاص دھیان نہیں دیا۔ دوستو، اس صحابی درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ نہیں رکے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس درخت کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی۔
اور اسے ایک معجزے کا درجہ عطا کر دیا۔ ہر سال دنیا بھر سے مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کرنے کے لیے ایجپٹ کے جارڈن شہر میں سفر کرتے ہیں اور اس درخت کے نیچے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پہلے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچانا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔